بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سورہ انا انزلنا کی یہ آیت کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بہت ہی کلیئر میسیج ہے اس میں اللہ کا کہ ایک رات آنے والی ہے، ایک نائٹ آنے والی ہے جو لیلۃ القدر ہوگی۔ لیل رات کو کہتے ہیں۔ شب قدر کے بارے میں یہ کہا گیا، اس رات کے بارے، اس نائٹ کے بارے میں نے کل کہا تھا کہ وہ 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے کی رات نہیں ہے، وہ 8-10 آورس جیسا ہم اب آئیں گی، وہ رات ہمارے پاس سیٹرڈے نائٹ سے شروع ہوگی۔ سیٹرڈے نائٹ فرسٹ نائٹ ہے شب قدر کی، اور پھر چلے گی 19، 21، 23، 25 اور 27، یہ 5 راتیں، 5 نائٹس۔ اچھا، یہ صرف شیعوں میں نہیں ہے، تمام مسلمانوں میں۔ دوسرے اہل سنت کے پاس تو یہ رات لاسٹ 10 ڈیز پورا حج پہ، عمرے پہ چلے جاتے ہیں لوگ، خانہ کعبہ کے، بالکل منی حج ہو جاتا وہاں پہ، لاکھوں کی تعداد میں خانہ کعبہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس بھی ہے، سب کے پاس، لیکن وہ لوگ 19، 21، 23 ایسا نہیں ہے ان کے پاس لاسٹ 10 نائٹس ہے، پلس 27 کی رات، 26 کی رات، 27 رات، وہ سنیوں کے اہل سنت کے پاس ہے۔ لیکن ہمارے معصومین کا ارشاد ہے کہ یہ 5 راتیں، اس میں کوئی ایک رات، کسی معصوم نے یہ نہیں کہا، کوئی روایت آپ کے پاس یہ نہیں ملے گی کہ اس دن شب قدر، پتہ ہی نہیں کسی کو، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی بول بھی نہیں سکتا، معصوم کو معلوم ہے، معصومین کو معلوم ہے سب، اس لیے کہ اللہ خود بول رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کیا ہے شب قدر، یو ڈونٹ نو، اللہ کہہ رہا ہے یو ڈونٹ نو شب قدر کیا ہے۔ جس طرح اس کی مثال کیسے دی گئی پتہ ہے، عجیب بات ہے، جس طرح شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا فاطمہ کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ شب قدر کو بی بی فاطمہ سے لے کے جا کے ملایا کہ جیسا فاطمہ کی معرفت کو کوئی نہیں حاصل کر سکتا، اسی طرح شب قدر۔ تو شب قدر جو ہے ایک ایکسٹرا آرڈنری رات آ رہی، ایکسٹرا آرڈنری رات، مطلب ہمارے امیجنیشن سے زیادہ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ وہ رات میں ہم یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، رات چھوٹی ہے، اعمال زیادہ ہے، وہ رات چھوٹی ہے، دعائیں زیادہ ہے۔ اتنا جو مانگو گے، جیسا مانگو گے، جس حالت میں مانگو گے، گناہوں میں ڈوب کے سر سے، ویسے ہی ہم گناہ گار ہیں، کتنے ہی گناہ، کیسا ہی گناہ، اس رات میں خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اگر بندہ جا کے ہاتھوں کو جوڑ دینا اس کے سامنے یا سر جھکا دے، اس کے سارے گناہ لمحہ ایک سیکنڈ میں معاف کر سکتے۔ انشاءاللہ وہ کل آئیں گی وہ بات، اس لیے کہ پرسوں رات ہے نا، تو کل رات میں، کل کی مجلس میں بتاؤں گا کہ کیسا اس کے سامنے جانا ہے سیٹرڈے، مطلب اس سیٹرڈے کے لیے ہم کو ایک پریپریشن کرنا ہے، literally we have to prepare ourselves for first شب قدر۔ ایسا نہیں ہے کہ آرڈنری رات آج جیسا روز آ رہے آپ جعفریہ سینٹر، ویسی سیٹرڈے بھی آ جائیں گے۔ دیکھو پلیز اس کو لوز نہیں کرنا، یہ راتوں کو، اگر تم نے لوز کیا تو میں نہیں کہہ رہا، میرا امام کہہ رہا، ایون گناہ جو معاف نہیں ہوں گے، تم کو ویٹ کرنا پڑے گا روز عرفہ تک، بعض روایتوں میں کہ 1 سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ تو آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے سیٹرڈے نائٹ کے لیے، فرسٹ سیٹرڈے نائٹ، اب جو سیٹرڈے آ رہا، اس کے لیے اتنا پریپریشن، ایسا پریپریشن ہو کہ جب آپ یہاں پہ آؤ، اس لیے کہ دوستو جب آپ آئیں گے جعفریہ میں، آپ لوگ جو بھی اعمال کریں گے مجھ سے اس سے مطلب نہیں، میں بتاؤں گا کیا کرنا، اس کے بعد جب جاؤ یہاں سے نا، جب انٹر ہو تو ایمٹی ہینڈ انٹر ہو، اور جب جاؤ تو جھولی بھر کے واپس جاؤ۔ شب قدر وہ ہے۔ رمضان کو اللہ نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ فرسٹ 10 ڈیز رحمت ہے، پہلے 10 دن رحمت کے، یہ جو 10 ڈیز جا رہے، ٹوڈے از واٹ 16th، یہ جو 10 ڈیز ہے یہ مغفرت کے، معافی کے، اور لاسٹ 10 ڈیز جو ہے رمضان کے، وہ آخرت کے، جہنم کی آگ سے بچنے کے۔ رمضان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ فرسٹ 10 ڈیز رحمت ہے اس کی،
یہ 10 ڈیز مغفرت ہے. یہ 10 ڈیز کی آج شب جمعہ تھرسڈے 3rd شب جمعہ آف رمضان ہے. یہ تیسری شب جمعہ اور مغفرت کی شب جمعہ. ایک چیز یاد رکھو, رمضان ہی ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ آپ سے کلوز ہوتا ہے. رمضان کے بعد اتنا جلدی کلوز نہیں ہوتا, اس لیے کہ ہم کلوز نہیں ہونا چاہتے, اس لیے نہیں ہوتا. وہ تو کبھی بھی ہو جائے. پرابلم ہمارے ساتھ ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ کلوز ٹو اللہ. بولیں گے اللہ سے کلوز ہوں گے تو میوزک چھوڑنا پڑے گا, اللہ سے کلوز ہوں گے تو پردہ کرنا پڑے گا, اللہ سے کلوز ہوں گے تو نماز پڑھنا پڑے گا. یہ سب چیزیں نا, اس لیے بیٹر دور دور سے اللہ سے ہلو ہائے کرو, اپنی زندگی گزارو اٹلانٹا میں. نہیں ہم نہیں, لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے اس میں بندہ کیسا بھی بندہ ہو تھوڑا ٹرائی کرتا ہے کہ جسٹ ٹو گیٹ کلوز ٹو یور اللہ. اللہ تو کہتا ہے 24/7 میں کھولو تمہارے لیے تیار ہوں, تم آج آ جاؤ میرے پاس, آؤ پکارو میرے کو. تو فرسٹ اینڈ یہ جو 10 ڈیز ہے, آج کا دن, آج کی رات ویری امپورٹنٹ نائٹ, تھرسڈے نائٹ. کیوں؟ مغفرت کی تھرسڈے نائٹ پہلی رات ہے. یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہوا. میں نے کہا نا کہ سیکنڈ جو 10 ڈیز ہے, یہ جو 10 ڈیز ہم گزار رہے جس میں آج 16 تاریخ ہو گئی, اس کا ہم کو آج شب جمعہ ملی ہے. واٹ از شب جمعہ؟ آج کیا ہے رمضان کی, کیا امپورٹنس ہے شب جمعہ کی؟ ہم کیا کریں آج کی رات؟ دیکھیے جو میں پروٹیسٹ کی بات کر رہا تھا ابھی بات کروں گا سیدانی سیریا کے اوپر, وہ مجھے یاد ہے. لیکن اس سے پہلے ہم آج کرنا کیا ہم کو؟ یہ تھرسڈے کل کی طرح تھا, جیسا وینسڈے نائٹ آپ نے گزاری ویسی تھرسڈے. ایک چیز میں یہاں بات روک کے آپ کو ایک بات بولوں کہ دیکھیے 11 مہینے گزر گئے, 11 منتھس. 11 منتھس میں بندہ روز ناک کرتا ہے ڈور کو. کوئی اٹلانٹا کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کی کوئی وشز نہیں ہے, کوئی حاجت نہیں. کوئی ہے دنیا میں ایسا؟ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ایک وش رہتی, کوئی نہ کوئی ایک حاجت رہتی, کوئی نہ کوئی ایک دعا. کتنا بھی پیسے والا رہنے دو, کتنا ہی غریب رہنے دو, دعا سب کی ہے. سال بھر ہم ناک کرتے اللہ کو, ہول ایئر. میں یہ آپ کو 5 دن کے اندر آپ کی ڈیسٹینی نہیں بدلی تو پھر بولنا, لیکن شرط ہے, کنڈیشن ہے اس کے ساتھ. سال بھر ہم نوک کر رہے, رمضان میں اللہ بول رہا آج کی رات اللہ بول رہا ہے میرے بندے پکار لے, جو مانگنا ہے مانگ لے. شب قدر میں اللہ بولتا ہے کہ میرے بندے سال بھر تو پکار رہا نا رات میں, آج کی رات میں رحمت کے دروازوں کو کھول کے بیٹھا ہوں, جو مانگنا ہے مانگ لے. کون ہے جو مجھ سے مانگے؟ تو یہ سب سے زیادہ اچھا, یہ ذہن میں مت رکھو کہ میرا بزنس اٹلانٹا میں بہت اچھا چل رہا, بہت سکون ہے, آج کل سیزن ہے ڈیری کوئن کا, سکون ہے. بابا اللہ کا شکر ادا کرو کہ سیزن اچھا چل رہا تمہارا. سمجھ میں آیا بات؟ اگر وہ نہیں چاہے نا تو سیزن میں بھی نہیں دے سکتا. یہ ذہن میں مت رکھو کہ میں نے اپنی ذہانت سے کمایا ہے, یہ ذہن میں مت رکھو میں نے اپنی انٹیلیجنسی سے میں بزنس کر رہا ہوں, یہ ذہن میں مت رکھو کہ I'm very smart میں بزنس کر رہا ہوں. نو, جتنی اسمارٹنس ہے سب گھر میں رہ جائے گی اگر وہ نہیں چاہیا تو. جب تک وہ نہیں چاہے نا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کو معلوم ہے یہ روزے کیوں واجب؟ رمضان کا دوسرا مقصد کیا ہے مغفرت کا؟ نبی یعقوب, ان کے نبی یعقوب یوسف کے بابا, ان کے گھر میں جانور ذبح ہوا. ہمارے پاس روز ہوتا, ان کے پاس ہفتے میں 1 دن ہوا تھا. یعقوب کے گھر میں جانور ذبح ہوا, رمضان تھا, اور جو صدقہ نکالنا تھا گوشت انہوں نے ان کے گھر کے وائف, ان کے عورتوں نے بانٹ دیا. افطار کا وقت آیا, ایک مسافر, ایک ٹورسٹ, فلسطین کا واقعہ ہے, وہ باہر سے آیا, مسجد میں دیر ہو گئی, نماز پڑھ کے سیدھا یعقوب کے گھر آیا. اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. نوک کیا, ٹورسٹ ہے, آ کے نوک کیا, ناک کر کے کہا کہ میں بھوکا ہوں. اس کو معلوم ہے نبی خدا کا گھر ہے, یعقوب نبی کا گھر. نوک کرتا ہے, نوک کر کے کہتا ہے میں بھوکا. تو اندر سے آواز آئی, جو ہم کو دینا تھا ہم نے دے دیا. اس وقت دسترخوان بچھا ہوا تھا, یعقوب نبی اپنے پورے ساتھ اولاد خاندان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. وہ کھانا کھا رہے تھے, انہوں نے دے دیا تھا صدقہ, جو دینا تھا وہ دے دیا تھا.
اب خود کھانا کھا رہے تھے, پوری فیملی بیٹھی ہوئی تھی. یعقوب نے نہیں کہا, سامنے ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہم نے دے دیا. یہ ٹورسٹ یعقوب نبی کے گھر کے بالکل پڑوس میں تھا, نیبر تھا. جا کے لیٹ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے لگا تھرسڈے تھی ہوں, اور یہی تھرسڈے, تھرڈ تھرسڈے, پروردگار روزے سے ہوں, مسافر ہوں, ٹورسٹ ہوں, تیرے نبی کے گھر کے بازو بھوکا سو رہا. فوراً جبرائیل آ گئے یعقوب کے پاس, آگے کہا ہے یعقوب ہاؤ آر یو اینڈ ویئر آر یو مین. کہا جبرائیل نے کہا یعقوب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پڑوس میں ایک مسلمان مسافر ٹورسٹ بھوکا سو گیا اور تم کھا گئے. اب تم تیار ہو جاؤ امتحان کے لیے. جو بیٹے کا امتحان یعقوب نے دیا وہ بیکاز آف دس. اور یوسف نے کیوں دیا؟ یوسف نے گناہ نہیں ہے, ترک اولا ہے. یوسف نے کیوں دیا امتحان؟ یوسف کی ایج 10-11 ایئرس کی تھی. پہلی دفعہ اپنے آپ کو مرر میں دیکھا, اینے میں دیکھا, دیکھ کے کہا یار میں تو کتنا سمارٹ ہوں, کتنا ہینڈسم ہوں, میرا تو اسمارٹنس تو پورے کنان میں ایجپٹ میں کسی کے پاس نہیں. اس زمانے میں اپنا ریٹ جو لگاتے تھے نا, ریٹ, تو ریٹ لگاتے تھے پروفیشن کے حساب سے. ڈاکٹر کا ریٹ یہ ہے, انجینئر کا ریٹ ہے. یہاں نہیں ہے, اللہ کا شکر ادا کریں آپ کے پاس, باہر جا کے دیکھیں ڈاکٹرز کا کیا ریٹ چل رہا آج کل. تو جو ڈوری سسٹم الحمدللہ آپ کی جماعت میں نہیں ہے, لیکن ہماری کمیونٹی میں, اپنے شیعہ کمیونٹی میں ایک بیماری, ڈیزیز ہے. یہ میں جگہ کے نام نہیں بولوں گا, لیکن میں آپ کو بتا رہا کہ ڈیزیز ہے بھارت. تو یوسف نے اینے میں دیکھ کے کہا اگر میرا ریٹ لگایا جائے, مجھے غلام بنا کے بیچا جائے, تو کوئی مجھے خریدنے والا نہیں رہے گا, میرا ریٹ اتنا لگے گا. 11 سال کی ایج میں یوسف نے کہا میرا ریٹ اتنا لگے گا. اسی دن شام میں خواب میں جبرائیل آ گئے, آگے کہا یوسف اللہ کہہ رہا ہے جب تک وہ نہیں چاہے تمہارا کوئی ریٹ لگانے والا نہیں ہے, تم کو کوئی جعلی کرنسی میں خریدنے والا نہیں ہوگا. اور وہی ہوا. یہ تو نبی کے ساتھ پوچھ لیا ہمارا کیا ہوگا. میں یہ 2 واقعہ اس لیے پڑھا کہ اپنے آپ کو, اپنی اویئرنیس کو, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا کیا ہوگا. یہ 10 راتیں, آج کی جمعرات رمضان کی کتنی امپورٹنٹ ہے دوستوں. میں نے کہا نا کہ یہ جو 10 ڈیز ہیں یہ مغفرت کے, معافی کے ہے. تو معافی صرف ہماری نہیں ہونی ہے. رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ ہے. یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ کہتا ہے میں ساری رحمتوں کو نازل کروں گا. اب آئندہ سال آپ کے ذہن میں 1000 چیزیں ہوں گی کہ مجھے یہ لینا ہے, یہ لینا ہے, یہ لینا ہے. ہر آدمی چاہے گا اس کا بزنس اچھا ہو, ہر آدمی چاہے گا وہ زیارت پہ جائے, ہر آدمی چاہے گا اگر لڑکی کی شادی ہونا تو ہو جائے, ہر آدمی چاہے گا کہ اس کا کاروبار میں برکت ہو جائے. ہر 1000 تک کی دعائیں کمنگ ایئر کے لیے. تو وہ دعائیں جو ہے, یہ پورا بجٹ آپ کو اسی راتوں میں ملنے والا ہے. پرسوں کی رات فرسٹ نائٹ جو ہوگی اس میں. لیکن آج کی رات 2 رکعت نماز ضرور پڑھنا اپنی مغفرت کے لیے. رمضان صرف اپنے آپ کو معاف کرانے کا مہینہ نہیں ہے. میں کیا بولا آپ کو, سیلفشنس اسلام میں نہیں ہے کہ میں معاف ہو جاؤں. رمضان سب کو معاف کرانے کا مہینہ ہے. سب سے پہلی چیز جو آپ کو کرنا ہے آج رمضان میں, آج کی رات میں, مرحومین کے لیے دعا کرو, ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو, مغفرت کی نماز, نماز مغفرت نہیں بول سکتے, معافی بول دے کہ آج تھرسڈے نائٹ ہے, پروردگار میں اپنے لیے نہیں پڑھ, میں مرحومین کے لیے پڑھ, اس لیے کہ آج جیسا دنیا میں یہ 10 دن مغفرت کے دن ہے, یہ
10 days جو ہے رمضان کے وہ معافی کا دن ہے، تو اسی طرح اللہ اتنا کریم ہے کہ اللہ مرنے کے بعد ہر مومن کے جتنے مومن جماعت ہے، جتنے مومنین اور مومنات ہیں، جتنے لوگ مر گئے، اللہ نے ایک کام کیا کہ مرنے کے بعد اس کی عمل کا دروازہ بند کر دیتا لیکن رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا۔ اللہ نے رحمت کے دروازے کو کھلا رکھا، اس کے عمل کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کی سارے روزے قبول ہو تو آج 2 رکعت نماز پڑھو۔ کس کے لیے؟ ان مرحومین کے لیے جو گزر گئے تھرسڈے نائٹ۔ اس لیے کہ دوستو یہ وہ رات ہے کہ اگر اس رات کو ہمارے مرحومین معاف ہو گئے تو وہ صرف معاف نہیں ہو گئے، آپ کے روزے قبول ہو جائیں گے۔ وہ نماز کیا ہے؟ 1 علم 7 قل واللہ سورہ توحید، دوسری رکعت میں 1 علم 7 ٹائم سورہ توحید، 2 رکعت نماز۔ آج کی رات یہ گفٹ دینا ہے، تحفہ دینا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے ان مرحومین کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے ایصال ثواب کیا ہے؟ ایک گفٹ ہے۔ دنیا میں اگر آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو کیسا دیتے ہیں؟ دنیا میں جب ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو ایک آدمی کو ایک ہی گفٹ دیتے ہیں نا، ایسا نہیں کرتے کہ لے کے جا کے بولتے کہ پوری مومن جماعت کے لیے یہ گفٹ ہے۔ ایک شرٹ مثال کے طور پر لے کر گئے، یا ایک ہینکر چیف لے کر گئے، آپ لے کے جا کے بولے پورے جعفریہ میں مومن جماعت کے لیے یہ میں دے رہا ہوں۔ لوگ بولیں گے یار یو کریزی۔ گفٹ دنیا میں کیسا دیا جاتا؟ ایک گفٹ ایک آدمی کو دیا جاتا۔ غور سے سننا، آج تھرسڈے ہے نا، آپ گفٹ دینا ہے آپ کو مرحومین کو، تو مومن جماعت میں کتنے مرے آپ کو نہیں معلوم، ایگزامپل بول رہا ہوں 1000 مثال کی طور پہ، تو کیا 1000 مرتبہ نماز پڑھیں گے؟ اس کا کرم دیکھو، کرم دیکھو۔ اور یہ بھی نہیں ہے گفٹ کیسا، گفٹ جو ہے سٹیٹس کے لحاظ سے دیا جاتا۔ کوئی بڑا آپ کے سٹیٹس کا ہے، اس کو لے کے جا کے چھوٹا گفٹ نہیں دیتے، اس کو اس کے سٹیٹس کے لحاظ سے دیا جائے گا۔ تو اگر اس کا سٹیٹس بڑا ہے تو غریب آدمی تو دے ہی نہیں سکتا، صرف اسی کے سٹیٹس والا دے اس کو۔ لیکن اللہ اتنا کریم ہے کہ مرنے کے بعد سب کے سٹیٹس برابر ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے رمضان میں تم گفٹ دینا چاہتے اپنے مرحومین کو، تم تحفہ دینا چاہتے، کچھ مت کرو، سب کا سٹیٹس ایک ہے۔ تم گفٹ ایک لاؤ، میں 1 ملین کو مثال دے رہا ہوں، 1 ملین کو اس کا سیم اجر دوں گا۔ یہ بھی نہیں کروں گا کہ اس کو زیادہ اس کو کم۔ میں کیا کہہ رہا آپ کو؟ رمضان آج تھرسڈے مغفرت کا عشرہ چل رہا، تو مغفرت صرف اپنی نہیں کرو، میں چاہتا آج کی مجلس کے بعد جو باہر جائے یہ عمل کر کے، تو ہر آدمی کا جو وش، جو خواہش، جو دعا لے کر آپ سینٹر پہ آئے، آپ کی ہر دعا آج پوری ہو۔ اس لیے کہ دوستو رمضان ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک رات گزر رہی ہم ایزی لے کے بیٹھے، ابھی تو پورا بھی 20 دن باقی ہے، 10 دن باقی ہے، 12 دن باقی ہے۔ یہ مت سوچو، یہ نکالو ذہنوں سے، ارے ابھی تو 16 ہی روزے ہوئے، ابھی تو 14 دن بھوکے رہنا ہے۔ میں کیا بولا آپ کو؟ سال بعد پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہ کو انٹرسٹ نہیں ہے ہماری بھوک اور پیاس سے۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ کو؟ اللہ از ناٹ انٹرسٹڈ کہ میں، آپ سمجھ رہے اللہ کو مزہ آتا میں اپنے بندے کو بھوکا دیکھ کے؟ اللہ کو انٹرسٹ ہی نہیں، اس کو مزے تھوڑی آتا، وہ تو کریم ہے۔ ہم سمجھ رہے کہ ہم بھوکے رہیں گے بہت۔ رمضان کا ہمارے پاس تصور کیا ہے معلوم، امیجنیشن کیا ہے ہمارے پاس رمضان؟ ارے یار بھوکا رہنا ہے، پانی نہیں پینا ہے، کھانا نہیں کھانا ہے، بس دس از رمضان۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عام بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس کیا ہے امیجنیشن رمضان میں؟ 5 بجے صبح میں روزہ بند کرنا ہے، 9 بجے رات میں جعفریہ سینٹر جا کے کھولنا ہے، دن بھر بھوکے، ایک ہی چیز ہے ذہن، بھوکے رہنا ہے پیاسے، بھوکے رہنا ہے پیاسے۔ دس از ناٹ رمضان، یہ رمضان ہی نہیں۔ بھوکی اور پیاس کا نام روزہ تھوڑی ہے، اللہ سے کلوز ہونے کا نام روزہ ہے۔
تخفے کا نام روزہ ہے, چینج کا نام روزہ ہے. اللہ بولتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں چینج کتنا آیا. بھوک اور پیاس میں اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے ذہنوں میں رمضان, کھانا بند, کچن بند, سب بند. سب سے زیادہ خوشی تو عورتوں کو ہوتی. ایک دن کھانے پہ بلا, 30 دن آ کے جعفریہ میں کھاؤ. چل بات پڑھے محمد والے ہوں. میں یہاں کی عورتوں کو نہیں بول رہا, مجھے ابھی ٹھہرنا ہے بھائی 10-12 دن, میری سحری نہ بند ہو جائے. چل بات پڑھے سمجھ رہے آپ. تو سب سے بڑا پرابلم ہمارے پاس ذہن میں رمضان کیا ہے؟ کھانا پینا بند. کھانا پینا نہیں ہے بابا, کھانا پینا تو آپ یہ شکر کرو, یہ اپنے جسم کی خیرات دے رہے ہیں. آپ کے جسم کی, باڈی کی خیرات ہے یہ. آپ کے سسٹم میں جو آپ کا سسٹم ہے, وہ سسٹم بالکل کلین ہو جاتا ہے. یہ اتنا دن اتنی دیر بھوکے رہنے سے اللہ کو اس میں انٹرسٹ نہیں. جیسا آپ لوگ کہتے ہیں حج پہ جاتے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حج پہ انسان گیا, حج کرنے کے بعد جو سب سے زیادہ 10 ذی الحجہ کو کیا کرتے؟ اللہ بولتا بال کاٹو, کلین شیو ہو جاؤ, بالڈ ہو جاؤ. اب لوگ یار بال پورے کٹ جائیں گے تو میری اسمارٹنیس چلی جائے گی, بالڈ ہو جاؤں گا تو میرا جو اسمارٹنیس, لوگوں کے سامنے جاؤں گا میں, میری بالوں سے تو اسمارٹنیس ہے, کلین ہو جاؤں گا. آگے کہتے مولانا تھوڑے کاٹ سکتے, پہلا حج ہے. دیکھیے اللہ, میں نے ان سے یہ پوچھا اس لیے کہ ماشاءاللہ ہر سال عمرے پہ لے کے جاتا ہوں. بڑا گروپ جاتے ہیں ہم لوگ بامبے سے, فی سبیل اللہ جاتے ہیں بھائی. آئی ایم ویری کلیئر. زیارت اور عمرے پہ میں لے کے نہیں جاتا, میں خالی لیڈ کرتا گروپ کو. المنتظر ٹورس. اس سال بھی ماشاءاللہ ہمارے نوشاد بھائی لوگوں سے وہ کربلا میں ملاقات ہوئی تھی 13 رجب, آپ کا جو گروپ آیا تھا. تو عمرہ اور وہ ماشاءاللہ, اور بڑی ڈیٹیل میں ہمارا عمرہ ہوتا, بڑی ڈیٹیل میں, الحمدللہ الحمدللہ. تو جو پہلا جو عمرہ وہاں کرواتا ہوں وہ اپنے امام کی سلامتی کے لیے کرواتا ہوں. پورا منتظر گروپ, میں کہتا ہوں زبردستی نہیں ہے, فورس نہیں ہے, بٹ اف یو ڈو اٹ تو ایٹ لیسٹ امام کے سامنے تم سرخرو ہو جائیں گے کہ پہلا گفٹ دے رہے تم امام کو, تحفہ دے رہے تم امام کو. اینیو, اور بالوں کا ہدیہ شیو کرنا. کیوں شیو کرنا؟ اللہ کو کیا فائدہ یار, اللہ کو کیا مزہ آ رہا؟ بندہ بالڈ ہو جائے تو اللہ کو کیا مزہ آ رہا؟ کیا اللہ انجوائے کر رہا پورے بالڈ کو دیکھ کے؟ نہیں, ایسا نہیں. میں نے کہا سنو, اللہ یہ بولتا ہے کہ تمہاری فیوریٹ چیز کیا ہے؟ مرد کی فیوریٹ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ اس کے خوبصورت بال, جل لگانا اور ہینڈسم بننا, اور اینے میں جا کے کھڑے رہنا, جہاں نامحرم ہے وہاں جا کے کھڑے رہنا. جو مجھے میسج دینا تھا میں نے دے دیا سیکنڈ مجلس کا. نامحرموں کے سامنے جا کے کھڑے رہنا, تیار ہونا صرف اس لیے کہ میں جا کے وہاں پہ کھڑے رہوں گا جہاں سے پورے نامحرم گزریں گے جلوے لگا کے. روزہ گیا, یاد رکھو روزہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے, روزہ اپنے کیریکٹر کو بدلنے کا نام روزہ ہے, کردار کو بدلنے کا نام روزہ ہے. تو اللہ بالوں کو کیوں کٹوا رہا, شیو کیوں کروا رہا, وائی؟ جب پوچھا آگے مولانا یہ کیا ہے, ہم تھوڑے سے کٹا لیں. میں نے کہا سنو بھائی, تمہاری فیوریٹ چیز کیا ہے؟ بال. اللہ کہتا تم میرے پاس آئے ہو نا, تو جو تمہاری پسندیدہ فیوریٹ چیز ہے وہ مجھے دے دو. وہ تم سے محبت دیکھنا چاہتا, تم چاہتے کتنا اللہ کو, اس کا ریوارڈ کیا دے رہا وہ؟ بال کٹانے کا ریوارڈ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ کوئی ہماری چاہنے والی کہتے میں تم کو بال دیکھنا چاہتے, تو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اسی لیے یہ مثال دے رہا.
میں جگہ کا نام نہیں بولا، غیبت نہیں ہوئی، لیکن آئی نو ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں. اس نے کہا میں تم کو دیکھنا ہے کہ تم مجھ سے کتنا چاہتے ہو. یہ سب وعدے جو ہے شادی سے پہلے ہی ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم بال کٹا کے آؤ. یقین کریں اتنے بڑے بال، خوبصورت بال اس نے سیو کروا لے. کس کی محبت میں؟ اس کی محبت میں. اللہ کہہ رہا میری محبت میں اگر بال کٹاؤ گے تو ایک ایک بال کے بدلے میں 1,000 گنا معاف کروں گا. ایک بال کے بدلے 1,000 گنا تمہارے معاف کر دوں. اور وہ تو کریم ہے، 1,00,000 بھی معاف کر سکتا. میں تو مثال دی گئی ہے 1,000 کی، وہ اتنا کریم. تو اصل چیز کیا ہے کہ محبت، تم کتنی محبت کرتے ہو. اسی طرح رمضان ہے کہ آج کی رات روزے میں اگر اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ بھوک اور پیاس کا امتحان نہیں ہے، تمہارے کردار کا چینج کتنا تھا. ہر رمضان میں اگر بندہ چینج ہوتا رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 29 رمضان تک شیطان بند ہے جیل میں، لیکن 30 کو جب آئے گا انہیں عید کے دن صبح صبح یہاں پہ دیکھے گا باہر کھڑے کے کون کون، اچھا تم بھی تھے. کرے گا نا جو کرنا ہے اس کو، وہ تو کام کرے گا. لیکن فائدہ کیا ہے دوستو؟ اگر ہم 30 دن ریفائنڈ ہو جائیں، اب پھر 30th کو ہم کچھ نہیں، اگر صحیح نہیں ہو جائیں تو پھر ہمارا رمضان کیا ویسٹ ہو گیا نا. یہ رمضان اب تک جو ہوا وہ ہوا. اب تک آپ کی زندگی کے جو رمضان گزرے وہ گزرے. 2013 کا رمضان انشاءاللہ، یہ رمضان ہم کو چینج ہونا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایک بچہ بھی، کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی اگر اپنے آپ کو بدل دے یہ رمضان میں ان مجلسوں کے بعد، تو مجلسوں کا مقصد پورا ہوگا، مجلسیں کامیاب ہوگی. یہ نہیں چاہتا میں. تھوڑا چینج آنا انشاءاللہ آئے گا. میں باتیں بتاؤں گا. تو آج 2 رکعت نماز مغفرت کی کہ اللہ مجھے بھی معاف کر، سارے مومنین کو آج کے معاف کرنا. اور 2 رکعت ہدیہ میت ضرور پڑھنا آج، ہدیہ میت. یہ حیات القلوب میں اللہ و مجلسی معصوم سے روایت کرتے کہ یہ 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز 3 منٹ کی، جسٹ 3 منٹ آج کی رات رمضان پڑھو گے تو اللہ تمہارے مرحوم کی خبر کے اوپر، گریو کے اوپر، آپ امیجن کریں آپ نے یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے گھر میں جا کے پڑھی، جہاں بھی آپ نے پڑھی، آج کی رات رمضان کی شب جمعہ ہدیہ میت کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، 2 رکعت ہدیہ میت قربتاً اللہ. الحم انا انزلنا، شب قدر کا سورہ، ایک الحم سیکنڈ رکعت میں، ایک الحم، ایک انا اعطینا کل کوثر، 2 سوروں کے ساتھ یہ نماز ختم کرو فجر پریئر کی طرح. 3 منٹ نماز تمہاری ختم ہوئی، تم نے سلام بھیجا، جیسے ہی تمہارا دوسرا سلام ختم ہوا اور تم نے اللہ اکبر کہا، عابد بالگرامی نہیں کہہ رہا، علامہ مجلسی معصوم سے روایت کر رہے، معصوم کہتے جیسے ہی اس نے نماز ختم کی اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. لیکن صرف مومنین والمؤمنات مت بولو، محبان آل محمد بھی بولو بعد میں، اس لیے کہ ہر آدمی مومن نہیں ہے. آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا؟ کیوں؟ حدیث قصہ میں اللہ کے رسول نے صرف شیعوں کے لیے دعا نہیں کی، محب کے لیے بھی دعا کی. حدیث قصہ میں اللہ کا رسول اگر شیعوں کے لیے کر دیتا تو وہ سلمان و بوزر و میسم و مقداد تک جاتی بات، ہماری نہیں ہوتی. ہم تو گناہگار ہیں. اللہ کے رسول نے محب کے لیے بھی دعا کی. شیعہ پلس محب، ہم محب ہیں. محب بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے یار، بہت بڑی بات ہے. محب بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے. میرا مولا کہہ دے یہ میرا محب ہے تو ہماری بخشائش ہو جائے گی. تو بہرحال تو آپ جیسے ہی آپ نے کہا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ومحبان آل محمد، میں نہیں کہہ رہا دوستو، عزا خانے میں کہہ رہا 70,000 70,000 رحمت کے فرشتے، اینجلز اس کی خبر پہ جائیں گے.
جائیں گے نہیں صرف وہاں سے آپ کے لیے دعا کریں گے. تو آج کی رات یہ عشرہ جو مغفرت کا ہے، جمعرات ہے، شب جمعہ ہے، اس میں اگر آپ نے کسی ایک مومن کی بھی بخشائش کرا دی آپ کی تو پوری مغفرت ہی مغفرت ہوگی. تو پلیز یہ رات ویری امپورٹنٹ فار مغفرت، شب جمعہ. اور کل کی صبح جمعہ ہے، فجر پہ تو سبھی پڑھ رہے، فجر پہ 18 مرتبہ پڑھو، 18 ٹائمز. میری ریکویسٹ ہے کل پڑھنا ضرور. پڑھ کے یو اسٹارٹ یور ڈے. پڑھنے کے بعد کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا متا حاروفی کا یا مولا، الا متا حاروفی کا یا مولا. اس کے بعد 70 ٹائمز کا میں جو دے رہا آپ کو گفٹ ہے، گفٹ. یو ول سی دا ریزلٹ ٹمارو انشاءاللہ. کل ہی دیکھیں گے ریزلٹ آپ انشاءاللہ. اس کے بعد پہلے جو جملے تھے وہ دعائے ندبہ کے جملے تھے، الا متا حروفی کا یا مولا. اس کے بعد 70 مرتبہ 70 ٹائمز بہت سمپل، لڑکی لڑکا عورت مرد سب تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد 70 ٹائمز کہو یا رب جلیل انا عبدک ذلیل، یا رب جلیل انا عبدک ذلیل. 70 مرتبہ. آپ کل شام میں آ کے یو ول سی دا ریزلٹ. شام میں آ کے مجھے بتانا کہ تمہارا دن کیسے گزرا.